ان کا امتحان لیتے ہیں. اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، بروں کا بھی لیتے ہیں، نیک لوگوں کا بھی لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی لیتے ہیں. کبھی خوشی کا حل لا کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم کا حل لا کر امتحان لیتے ہیں. میرے پاؤں کے نیچے بہتا ہے دریائے نیل، میرے پاؤں کے نیچے بہتا ہے. اس کے شاخیں نکال کر وہ اپنے محل میں لے گیا تھا دریائے نیل کی، اور کہتا تھا دیکھو میرے پاؤں کے نیچے دریائے نیل بہتا ہے. اور انتہا سمندر میں ڈوبا. اور ارے کہاں اتارنا سے کڑسی سے جا کو چنچن ہڈی کو اتارنا، کہاں اتارنا سو سمندر میں. تو طے ہوا کورا ڈالو، جس کا نام آئے اسے سمندر میں ڈال دو، کیونکہ وزن بڑھ گیا ہے، جال ڈوب جائے گا. اب کورا ڈالا تو نام آیا یونس علیہ السلام کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے. جزاک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مجمع بڑا مبارک مجمع ہے کہ اللہ کی نسبت پر اس مجمع نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. لوگ دنیا کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بارش میں بھیگتے ہیں، دھوپ میں سوکھتے ہیں، دنیا کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ہے. لیکن یہ مجمع، اس نے اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کی، بارش میں بھیگا، دھوپ میں سوکھا، یہ سب مشقت برداشت کی. بھائیوں، اس مشقت پر بڑا اللہ کی طرف سے انعام کا وعدہ ہے، اجر کا وعدہ ہے، انعام کا وعدہ ہے. اس لیے صحابہ اللہ کے راستے کی مشقتوں کو، اس میں ان کو مزہ آتا تھا. اللہ کے راستے کی مشقت پر
ان کو مزہ آتا تھا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 راتوں کا موازنہ کرتے ہیں. 2 راتیں دونوں کو ملا کے بتاتے ہیں. ایک رات فرماتے ہیں کہ جس میں کسی عرب کی حسین شریف لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے اور میں وہ رات اس کے ساتھ گزاروں. ایک وہ رات. دوسری وہ رات جس میں جو میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاروں اور رات کو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو, میرے پاس سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہ ہو, اور اگلے دن صبح کو مارکا ہو, کفار سے مقابلہ ہو. وہ رات مجھے ایسی 1000 راتوں سے زیادہ محبوب ہے جو کسی حسین شریف لڑکی سے نکاح کے بعد گزرے. ان کو مزہ آتا تھا. اللہ کے راستے کی رات, گھوڑے کی پیٹھ پر, بارش ہو رہی ہے, سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہیں ہے, اور کل صبح کو مقابلہ ہے, جنگ ہے, مارکا ہے. اور بتاتے ہیں کہ وہ رات مجھے محبوب ہے اس رات سے جو نکاح کے بعد عرب کی حسین شریف لڑکی کے ساتھ گزرے. ان کو اس میں ایک مزہ آتا تھا. تو بھائیو, آپ حضرات نے بھی بارش کا بھی مزہ لیا, بھیگنے کا بھی مزہ لیا, سوکھنے کا بھی مزہ لیا, دھوپ کا بھی مزہ لیا. یہ سب اللہ کے نام پر, اللہ کی نسبت پر تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس مشقت پر اللہ کے یہاں کتنا بڑا اجر ہے تو یہ بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے حالات لاتے ہیں اور تھوڑے سے حالات لا کر ہمارا امتحان لیتے ہیں, ہمیں امتحان میں ڈالتے ہیں, اور امتحان میں ڈال کر اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں. دنیا حالات کی جگہ ہے. یہاں کبھی گرمی ہے, کبھی سردی ہے, کبھی بارش ہے, کبھی دن ہے, کبھی رات ہے, کبھی گرمی ہے, کبھی سردی ہے. دنیا حالات کی جگہ ہے, اور انسان حالات سے گزرتا ہے. اللہ پاک انسانوں کو حالات سے گزار کر ان کا امتحان لیتے ہیں. اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں, بروں کا بھی لیتے ہیں, نیک لوگوں کا بھی لیتے ہیں, گناہگاروں کا بھی لیتے ہیں. کبھی خوشی کا حل لا کر امتحان لیتے ہیں, کبھی غم کا حل لا کر امتحان لیتے ہیں, کبھی حالات بنا کر امتحان لیتے ہیں, کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتے ہیں. ہر حال انسان کے لیے اس دنیا میں امتحان ہے. نبیوں کا امتحان لیا, نبیوں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. ان کو اللہ نے اپنا دوست پکارا. زمین پر میرا دوست. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. کتنا بڑا مقام ہے, خالق کائنات اب ان کو اپنا دوست کہہ رہا ہے. کوئی بڑا آدمی ہمیں کہہ دے کہ یہ فلاں بیلگام میں میرا دوست ہے, کچی میں میرا دوست ہے, کوئی بڑا آدمی کہہ دے تو آدمی خوشی سے موٹا ہو جاتا ہے. اور یہاں خالق کائنات فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. لیکن دوست کو بھی امتحانوں سے گزارا, آزمائشوں سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو آزمایا,
وَإِذِ ابْتَلَىٰ کہتے ہیں آزمائش. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے. ہر آزمائش کو انہوں نے پار کیا. تمام آزمائشوں میں وہ پورے اترے. تو نبیوں کو امتحان دیا اللہ. ایک نبی ہے ایوب علیہ السلام. ان کا صبر مشہور ہے. صبر ایوبی مشہور ہے کہ نبیوں میں صبر والے. ویسے تو سب نبی صبر والے, لیکن نبیوں میں صبر والے حضرت ایوب. تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں آزمایا. بیماریاں آئیں. وہ وطن چھوڑ کر, بستی چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں جا کر رہنے لگے. وہ پہاڑ کا غار ان کے لیے ICU تھا. ICU ہوتا ہے نا, بیمار زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے ICU میں رکھتے ہیں. بولتے بھائی ICU میں رکھے ہیں, کیا مطلب کہ بیماری زیادہ ہے. تو ان کا ICU تھا پہاڑ کا غار. بستی چھوڑ کر پہاڑ کے غار میں رہے. سب نے ساتھ چھوڑ دیا, بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں, جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ بولو بھائی. تو ایوب علیہ السلام کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا. ایک بیوی اکیلی وہ ساتھ رہی. اس نے بیماری کے دن ان کے ساتھ اس غار میں گزارے. ان کی دوا, ان کا علاج کرتی رہی, ان کی دیکھ بھال کرتی رہی. تکلیف بڑھ گئی. جب تکلیف بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا. اللہ کو پکارا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ میری تکلیف بڑھ گئی ہے, اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو جواب آیا, ادھر سے ان کی پکار گئی, ادھر سے اللہ کا جواب آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ پر, یہ جو پہاڑ ہے اس پر ٹھوکر مارو. جب انہوں نے اس پہاڑ پر ٹھوکر ماری ان کے لیے چشمہ نکلا. چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلا. ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے ان کے لیے اللہ نے چشمہ نکالا. اللہ نے فرمایا کہ اس میں نہاؤ. جب انہوں نے اس میں نہایا تو سب بیماریاں ان کی دور ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ وہ چشمہ آج بھی ہے, وہ غار آج بھی ہے, وہ چشمہ آج بھی ہے. ہم اس علاقے میں گئے جماعت میں, تو ہم نے وہ غار دیکھا جس غار میں ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن گزارے تھے, اور وہ چشمہ دیکھا جو چشمہ اللہ نے ان کے لیے نکالا تھا. وہاں لوگ جاتے ہیں, کینوں میں بھر بھر کے پانی لے جاتے ہیں کہ بیماروں کو نہلائیں گے, اللہ اس کی برکت سے بیماری دور کرے گا. پیتے ہیں, نہلاتے ہیں, نہلانے کے لیے کین بھر بھر کے لے جاتے ہیں. ہم نے بھی وہ پانی پیا, ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی تمہارا بسلری جھک مارتا ہے. قدرت کے خزانے سے نکلا ہوا پانی. تو بھائیو, اللہ اپنے نیک بندوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ کرونا کووڈ آیا تو کرونا کووڈ کے زمانے میں لوگ آ کے کہنے لگے, بہت سے لوگ کہنے لگے کہ حاجی صاحب دیکھو ہمارے گاؤں کے فلاں آدمی بڑے نیک آدمی, نمازی, پرہیزگار, دیندار, جماعتوں میں پھرے, ملکوں میں گئے, پیدل جماعتوں میں پھرے. حاجی صاحب ان کو کرونا ہو گیا, ان کو کووڈ ہو گیا.
ارے بھائی دنیا میں تو حالات سے سب گزریں گے. ہاں ایک فرق ہے, فرق یہ ہے کہ جن حالات سے بھی گزریں گے, نیک آدمی کے لیے وہ حالات دو باتوں سے خالی نہیں ہیں, اس کے گناہوں کی معافی, اس کے درجوں کی بلندی. ایک اس کے گناہوں کی معافی جو حال آتا ہے, ایک اس کے گناہوں کی معافی, دوسرے اس کے درجوں کی بلندی. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی قیمتی چیز اپنے ایک جیب میں رکھی, یاد نہ رہا, دوسرے جیب میں تلاش کی. جب دوسرے جیب میں تلاش کی وہ نہ ملی, اس پر جو اس کو تکلیف ہوئی, ہائے میری اتنی قیمتی چیز کہاں چلی گئی, میری اسکوٹر کی کیلی کھا گئی, اب میں رات کو کیسے جاؤں گا گاؤں کو. پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ اس جیب میں تو نہیں ہے, جب اس جیب میں دیکھی تو وہ مل گئی. اتنی تکلیف پر بھی اللہ اسے اس کے گناہ معاف کر دیتے. تھوڑی سی تکلیف مومن بندے کو ہوتی ہے, وہ اس کے گناہوں کا معافی کا سبب ہے, وہ اس کے دردوں کی بلندی کا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ حالات سب پر لاتے ہیں, لیکن مومن کے حالات اسے دلانے کے لیے ہیں, اسے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. جیسے آدمی پنجرے کے لیے پنجرا خریدتا ہے, کبوتر کے لیے, چڑیا کے لیے, اسے پنجرا خرید کے لاتا ہے, اسے حفاظت کے لیے, تو اسے چڑیا سے پیار ہے, تو اس کی حفاظت کے لیے وہ کیا کہتے ہیں آپ, کیا چڑیا کو رکھتے ہیں پنجرا, تو پنجرا خرید کے لاتا ہے. اور ایک پنجرا خرید کے لاتا ہے چوہے کے لیے بھی, پرندے کے لیے بھی پنجرا, چوہے کے لیے بھی پنجرا. پرندے کے لیے پنجرا پیار سے, اس کے ساتھ محبت ہے, اس کی آواز پیاری ہے, اس کے لیے پنجرا اس کی حفاظت کے لیے لایا ہے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مارے, کہیں بلی اس کا گلا نہ پکڑ لے, تو پنجرا خرید کے لاتا ہے حفاظت کے لیے کہ اس سے پیار ہے. اور چوہے کے لیے جو پنجرا خرید کے لاتا ہے وہ بھی حفاظت کے لیے ہے, وہ اس کی ہلاکت کے لیے ہے. پرندے کا پنجرا حفاظت کے لیے, چوہے کا پنجرا ہلاکت کے لیے. دونوں کو دانا ڈالتا ہے, اسے بھی کھلاتا ہے, اسے بھی کھلاتا ہے. پرندے کو کھلاتا ہے پیار سے, محبت سے, پیار سے محبت سے, اس کی پکار پیاری ہے. اور چوہے کو بھی پیار سے کھلاتا ہے. بہترین قسم کا ہمارے یہاں بھونی مچھلی سوکھی وہ لگاتے ہیں, اور کہیں ناریل کا ٹکڑا روسٹ کر کے, روسٹ لو کتنی چوہے کی خطردانی ہو رہی ہے, روسٹ کر کے اسے لگاتے ہیں. خوشبو آتی ہے گھر میں, ناریل کو روسٹ کرو خوشبو آتی ہے, تو بچہ آ کے کہتا ہے اماں سے, اماں مزے دے, تو کہتے نہیں جا رہے, یہ چوہے کے لیے ہے. تو چوہے سے پیار ہے, ارے بچے سے زیادہ پیار ہے. پیار نہیں ہے, یہ اس کو پھانسنے کے لیے, اور جب پھنس جاتا ہے تو پھر یاد دلا دلا کے بارتی ہے. بچے کی یونیفارم کتریا مار سے, ارے بچے کے اگے اماں یہ بچے کے نوٹ بکس کتریا گئی نے مار سے. تو دانا سب کو ڈالتے ہیں, لیکن ایک کو پکڑنے کے لیے, پھانسنے کے لیے, اور ایک کو پیار سے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ابتدا مشقتوں اور تکلیفوں سے ہے, اور انتہا کامیابی ہے.
نیک لوگوں کی ابتدا وہ حالات سے گزرتے ہیں، مشقتوں سے گزرتے ہیں، تکلیفوں سے گزرتے ہیں، ان کی ابتدا مشقتوں سے، ناگواریوں سے، اور ان کی انتہا کامیابی ہے۔ اور گناہ گاروں کی ابتدا عیش و عشرت، مزے اڑانا، مول اڑانا، خواہشیں پوری کرنا۔ گناہ گاروں کی ابتدا عیش و عشرت، مزے اڑانا، خواہشیں پوری کرنا، اور انتہا ناکامی۔ یہ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ نے مثالیں بیان کی، قرآن کریم میں اللہ نے مثالیں بیان کی۔ یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کے تخت پر بٹھایا، فرعون کو بھی مصر کے تخت پر بٹھایا، دونوں ایک سے ہیں، دونوں بیٹھے اسی تخت پر مصر کے۔ یوسف علیہ السلام بھی مصر کے تخت پر بیٹھے، فرعون بھی بیٹھا، ایک کامیاب دوسرا ناکام۔ اس فرعون کی ابتدا عیش و عشرت، عیش و عشرت، مزے اڑانا۔ وہ کہتا تھا کہ نیل دریا میرے پاؤں کے نیچے بہتا ہے، دریا نیل میرے پاؤں کے نیچے بہتا ہے۔ اس کے شاخیں نکال کر وہ اپنے محل میں لے گیا تھا دریائے نیل کی، اور کہتا تھا دیکھو میرے پاؤں کے نیچے دریائے نیل بہتا ہے۔ اور انتہا سمندر میں ڈوبا، اور ایسا ڈوبا کہ ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور جس کی طرف موسیٰ بلاتے تھے، اب میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو جواب آیا کہ یہ تیرے ایمان لانے کا وقت ہے، اب عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے، موت کے بھیانک منظر نظر آنے لگے، اور بڑا برا وقت ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ آپ گناہ گاروں کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تکلیف میں آپ کو دینا نہیں چاہتا۔ کہنے لگے نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی صورت پہ آ کر گناہ گاروں کی روح نکالتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لیجیے، پھر کھولیے۔ جب آنکھیں کھولی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی ڈراؤنی شکل ہے، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، ایک انتہائی ڈراؤنی شکل صورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر گناہ گار کے لیے مرنے کے بعد کوئی اور عذاب نہ ہوتا تو تمہاری صورت دیکھ لینے کا عذاب ہی کافی ہے اس کے لیے۔ پھر فرمایا کہ نیک لوگوں کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا آنکھ بند کر لیجیے۔ پھر آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت شکل ہے، خوبصورت شکل ہے، ہاتھوں میں گلدستے ہیں، پھولوں کے گلدستے، جنت کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ چل ارجعی، چل الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، وہ تجھ سے خوش، تو اس سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ فرشتے خوشخبریاں لاتے ہیں۔ تو بھائیو امتحان تو دونوں کا ہوگا، اچھوں کا بھی بروں کا بھی، لیکن اچھوں کا امتحان کامیابی، ابتدا تکلیفیں، مشقتیں، امتحانات، اور انتہا کامیابی۔ یوسف علیہ السلام 10 سال مصر کی جیل میں گزارے، 10 سال گزارے ہیں مصر کی جیل میں۔ بھائیوں نے گھر سے نکالا، بھائیوں نے گھر سے نکالا، مسافر ایک
تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا، اس کے ہاتھ بیچ دیا، انہوں نے لے جا کے مصر میں بیچا، وہاں کے وزیر کے گھر میں یہ بکے، اس نے ان پر الزام لگایا، اس کی عورت نے، اور ان کو جیل میں ڈال دیا، 10 سال گزارے ہیں جیل میں۔ نبی ہیں، نبی ہیں، نبی کے بیٹے، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی۔ حضور فرماتے تھے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، 4 نبیوں کا سلسلہ۔ کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، گھر سے نکالے گئے، بیچے گئے، تہمت لگا کر جیل میں ڈالے گئے، 10 سال جیل میں گزارے ہیں۔ کوئی تاریخ نہیں مقدمے کی کہ ان کا مقدمہ کب لیا جائے گا۔ پردیسی ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے، باہر کا آدمی ہے، کوئی اس کا دیکھنے والا پرسان حال نہیں ہے، جیل میں پڑا ہے، گزر رہے ہیں۔ 10 سال کوئی معمولی بات ہے۔ 10 سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے دربار میں خواب بیان کیا، کسی کو تعبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ دربار میں بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے عقل والے۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا، بادشاہ کو رائے دینے والے، مشورہ دینے والے، حکومت کے کاموں میں اسے رائے مشورہ دینے والے، حکومت چلانے میں، لیکن یہ خواب کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ تو ایک قیدی جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا تھا اور ان کو دیکھ چکا تھا کہ یہ کیسے پیارے آدمی ہیں، کیسے اللہ والے ہیں، کیسے نیک آدمی ہیں، اور کیسے ایک الزام میں خواہ پھانس کر جیل میں ڈالے گئے ہیں، اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک آدمی جیل میں ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اسے لاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے میرے مقدمے کی تحقیق کرو کہ میرے اوپر جو مقدمہ لگا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ میں اپنے الزام کے ساتھ آ کر حکومت میں نہیں شامل ہوتا، کہ حکومت کے کام میں نہیں شامل ہو جاؤ، الزام میرے اوپر رہے نہیں۔ بادشاہ نے تحقیق کروائی تو پتا چلا کہ جو الزام لگانے والی تھی وہی ملزم تھی، قصور اسی کا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ بہت وقت لگے گا، انہوں نے تعبیر بتائی۔ جب تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا لو ملک سنبھالو، ان حالات میں ملک چلانا میرے بس کا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چلاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا لو سنبھالو۔ تو بادشاہ نام کا اور پوری حکومت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ تو اللہ نے ان سارے حالات سے گزار کر مصر کی حکومت پہ بٹھایا۔ تو فرعون بھی حکومت میں مصر کے تخت پہ بیٹھا، یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے، ایک کامیاب، دوسرا۔ تو بھائیو، شداد، نمرود، یہ سب اپنے اپنے وقت کے بڑے لوگ تھے، لیکن ان سب کا انجام ناکام۔ سکندر، کون سکندر؟ ارے کون سکندر جی؟ وہ کڑچی میں گلی میں ایک چھوکرا ہے، اس کی اماں پکارتے رہتے ہیں میرے سکندر میرے سکندر۔ انہیں بڑا ملکوں کا فتح کرنے والا، بڑا ملکوں کا فتح کرنے والا۔ اچھا دیکھو، عجیب بات ہے کہ اس کے گاؤں میں، سکندر کے گاؤں میں، یورپ میں ہے اس کا گاؤں، مقدونیہ، میکسیڈونیا کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے گاؤں میں گزشتہ جمعہ ہفتہ اتوار کو اجتماع ہوا ہے، 23، 24، 25 گزشتہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن سکندر کے گاؤں میں، میکسیڈونیا میں، یورپ میں اجتماع ہوا، 32 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے۔
کتنے 32 ملکوں کے لوگ، پورے یورپ کے ملکوں کے ذمہ دار 32 ملکوں سے وہاں آ کر اس میں جمع ہوئے. اور ہمارے یہاں سے الحمدللہ ہمارے مولانا زبیر صاحب کے بیٹے مولوی زہیر وہ اس اجتماع میں گئے. مولوی فرید، مولوی زہیر، 3 آدمیوں کی جماعت ہمارے یہاں سے اس اجتماع میں گئی اور 32 ملکوں کے لوگ اس یورپ کے اس ملک میں اجتماع میں جمع ہو. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تبلیغ کو اللہ نے سکندر فاتح کے گاؤں میں پہنچا دیا. تو سکندر کا جب موت کا وقت آیا تو وہ ہندوستان سے واپس ہوا. اس کی فوج یہاں آ کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. کہاں یورپ، کہاں ہندوستان، وہ بھی اس زمانے میں جبکہ کوئی ہوائی جہاز نہیں، پانی کے جہاز نہیں، چلتے چلتے آئے اور لڑتے لڑتے روزانہ لڑنا، کوئی پیدل جماعت نہیں، روزانہ اٹھ کے صبح کو ناشتہ کرنا، چائے پینا، روزانہ اٹھ کے صبح کو جنگ لڑنا. تو تھک گئی اس کی فوج. ہندوستان آ کر اس کے فوجیوں نے کہا جب ہم آگے نہیں بڑھتے ہم وطن جاتے ہیں واپس. جب پوری فوج واپس جا رہی ہے تو سکندر کیا کرتا، وہ بھی مجبوراً واپس گیا. واپس جاتے ہوئے راستے میں اسے موت آئی، آثار، موت کے آثار. وہ بڑا سمجھدار تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا اور اس کا استاد تھا، اس کا شاگرد تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ موت کا وقت آ گیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ارے کوئی ہے جو میری موت کو اتنا ٹال دے، اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ موت آگے رہے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اتنی دور ہو جائے کہ میں وطن جاؤں، وہاں آ جائے اور وہاں مر جاؤں. ارے کوئی ہے، لیکن یہ کر سکتے. اسے کہا کہ میں سب دینے تیار ہوں. یہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دینے والا، بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت و تاج سے نیچے اتارنے والا، ان کے ہزاروں سال کے خزانے جو ان کے باپ دادا کے زمانے سے جمع کیے ہوئے خزانے وہ سب لے لینے والا، بڑی بڑی کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی. بڑے بڑے بادشاہوں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن وہ موت کو شکست نہیں دے سکا. اس نے موت کے سب نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے، اس نے موت کے آگے ہتھیار ڈالے. اس نے کہا کہ کوئی ہے جو اتنا مجھے موقع دے دے کہ میں وطن جا کے مروں، لیکن یہ کوئی نہیں کر سکا. اس نے کہا کہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، اسے میری سب دولت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں، لیکن نہیں ہو سکا. آرزوئیں ارمان رہ جاتے ہیں، آرزوئیں ارمان رہ جاتے ہیں. آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. اور ایک طرف مثال دوسری بھی دیتا ہوں. دوسری مثال ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے خادم، ہر وقت کے خادم. مسجد نبوی کے پہلے مؤذن، ان کے انتقال کا وقت آیا. جب انتقال کا وقت آیا تو بیوی رونے لگی، کہنے لگی کہ کیسی رنج کا، غم کا وقت ہے. میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں، اور شوہر بھی کوئی معمولی شوہر نہیں، حضور کے ہر وقت کے خادم، مسجد نبوی کے مؤذن، وہ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال سنتے ہیں کہ بیوی کہہ رہی ہے کیسے رنج و غم کا وقت ہے. اسے جواب دیتے ہیں کہ یہ رنج کا وقت نہیں ہے، یہ غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے.
تھوڑی دیر میں دنیا سے جانے والا ہوں. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں. کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج کون آ رہا ہے؟ آج میرا بلال آ رہا ہے. تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا انتظار کر رہے ہیں. وہ صحابہ حضور کے جو دنیا سے جا چکے وہ میرے ساتھی وہ انتظار کر رہے ہیں میرا کہ آج بلال آ رہا ہے. آج بلال آ رہا ہے. جیسے کوئی آدمی سعودی عرب میں کویت میں امارات پہ کام کرتا ہو اور وہ آ رہا ہو گھر آ رہا ہو تو اس کے گھر آنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو. بیوی خوش آج میرا شوہر آ رہا ہے. بنگلور ایئرپورٹ بمبئی ایئرپورٹ پہ اترے گا پھر وہاں سے ٹیکسی گئی ہے اس کو لے کر آئے گی. کچھ لینے بھی استقبال کے لیے گئے ہیں تو بیوی خوش شوہر آ رہا ہے. بچے خوش ابا آ رہے ہیں. ابا آ رہے ہیں. گھر میں بریانی پکی ہے. گھر میں بریانی پکی ہے کہ آج ہمارے ابا آ رہے ہیں. بیوی کہتے ہیں ہمارے شوہر آ رہے ہیں. اماں کہتے ہیں میرا بیٹا آ رہا ہے. گھر میں بریانی پکی ہے تو جیسے خوشی ہوتی ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ علی اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ علی ابھی میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے. میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں آج کون آ رہا ہے. تو بھائیو میں نے اس کیا کہ امتحان سے تو سب گزریں گے لیکن نیکوں کا امتحان شروع میں ناگواریاں اور انتہا کامیابی. اور گناہگاروں کا امتحان شروع میں مزے اڑانا عیش کرنا مزے اڑانا اور آخر میں ناکامی. تو بھائی اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. امتحان ہر ایک کا لیں گے لیکن کامیاب کون ناکام کون. کامیاب کون ناکام کون. اللہ نے بتا دیا کہ جو دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لے دو باتیں پیدا کر لے وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب ہے. اور جو دو باتیں اپنے اندر پیدا نہ کرے وہ ناکام ہے. دو باتیں یاد رہیں گی بھائی. ایک زندگی اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر گزارے کہ میرے مالک کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. کیا کروں گا تو اللہ خوش ہوگا کیا کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا. میں کون سا کام کروں گا تو اللہ خوش ہوگا کون سا کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا. کون سا کام اللہ کو پسند ہے کون سا کام اللہ کو پسند نہیں ہے. میں وہ کروں گا جو اللہ کو پسند ہے وہ نہیں کروں گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. کیسے معلوم ہو کہ کیا اللہ کو پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا کہ یہ کرو اللہ خوش ہوگا یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا. تو میرے بھائیوں حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا. حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بندے اللہ کے امتی رسول اللہ کے. یہ بہت بڑا رشتہ ہے بہت بڑا رشتہ ہے. ایمان والے کا اللہ سے رشتہ بندگی کا اور ایمان والے کا حضور سے رشتہ امتی کا کہ وہ امتی ہے وہ ہمارے نبی ہیں وہ اللہ ہے ہم اس کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے
جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگتے ہیں، جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، زمین پر ناک رگڑتے ہیں، وہ ہمارا اللہ کہاں ہے؟ تو کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہاں ہے؟ تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب ہے۔ اُجِیبُ دعوۃ الداعی اذا دعان، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ قرآن ہے، قرآن میں قرآن ہے۔ حضور سے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پوچھے تو بتائیے کہ میں قریب ہوں تمہارے، کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان کی رگ سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ ایک نبی ہیں یونس علیہ السلام، وہ اپنی قوم میں محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، قوم نے مانا نہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ 3 دن کی مہلت، الٹیمیٹم 3 دن کے اندر اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا، یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو عذاب آ جائے گا۔ 3 دن گزر گئے، قوم نے مانا نہیں، جب نہیں مانا تو عذاب کے آثار بھی شروع ہو گئے، کالے کالے بادل چھائے۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ جب بادل چھا چکے، عذاب کے آثار آ گئے، تو اب میں چھوڑ کے چلا جاؤں یہاں سے، میں کیوں رہوں ان کے درمیان؟ تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہاں سمندر میں جہاز تیار کھڑا تھا، اس میں بیٹھ گئے، جہاز چل دیا، بیچ سمندر میں جہاز طوفان میں گر گیا، طغیانی طوفان۔ جہاز چلانے والے نے کہا کہ وزن بڑھ گیا ہے، جہاز میں وزن بڑھ گیا ہے، ایک آدمی کو اتار دو ورنہ جہاز ڈوب جائے گا۔ کہاں اتارنا سو؟ ارے کہاں اتارنا سے؟ کرسی سے جا کو چنچن ہڈی کو اتارنا، کہاں اتارنا سو؟ سمندر میں۔ تو طے ہوا قرآن ڈالو، جس کا نام آئے اسے سمندر میں ڈال دو، کیونکہ وزن بڑھ گیا ہے، جہاز ڈوب جائے گا۔ اب قرآن ڈالا تو نام آیا یونس علیہ السلام کا، تو جہاز کے لوگ کہنے لگے قرآن غلط ہے۔ ارے اتنا اچھا آدمی، اتنا پیارا آدمی، دیکھو صورت دیکھو ان کی کیسی شرافت ٹپکتی ہے، کتنے بزرگ آدمی ہیں، ان کو سمندر میں ڈالنا قرآن غلط ہے۔ دوبارہ ڈالو، دوبارہ ڈالا، دوبارہ انہیں کا نام آ گیا۔ پھر جہاز والے بولے ہم نہیں مانتے، قرآن غلط ہے، پھر ڈالو۔ تیسری مرتبہ قرآن ڈالا تو بھی ان کا نام آ گیا۔ تو یونس علیہ السلام بولے کہ میں ہی ہوں آقا سے بھاگا ہوا غلام، کہ مجھے اللہ نے اس قوم میں دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، اور ابھی مجھے ان کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہوئی تھی۔ نبی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو کرتا ہے اللہ کی اجازت اور حکم سے کرتا ہے۔ ابھی اجازت نہیں آئی تھی قوم کو چھوڑ کر جانے کی، اور میں چھوڑ کے نکل آیا اس خیال سے کہ اب تو عذاب آ گیا، تو میں ہوں آقا سے بھاگ کے آیا ہوں غلام۔ اور
علماء کہتے ہیں خود ہی کود گئے. کہاں کود گئے؟ کہاں کود گئے بھائی؟ ایک بڑی مچھلی آئی اور ان کو اس مچھلی نے آ کر نگل لیا. کیسے نکلی بولے تو تمہیں ہٹ کا لونڈا نگلتے نہیں؟ ارے کھاتے نہیں ہٹتے؟ نہیں کھاتے. ہاں کیسا نگلتے؟ سالن لگا کر بھٹک کر تو لونڈا اندر روٹی کے جیسے چاپتے، روٹی کے جیسے چاپتے. تو مچھلی آئی اور ان کو ایسے نگل گئی جیسے ہٹ کا لونڈا تمہیں نکل گئی. اب مچھلی کے پیٹ میں زندہ صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیریاں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر اوپر سمندر کا اندھیرا اور پھر رات کا اندھیرا. رات سمندر میں بڑی خوفناک ہوتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے رات سمندر میں. تو 3 اندھیروں میں یہ پھنسے ہیں. کوئی صورت ہے نکلنے کی؟ ارے کوئی صورت ہے نکلنے کی؟ سمندر میں سے نکلنا، مچھلی کے پیٹ سے نکلنا. ان 3 اندھیریوں میں سے انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3 اندھیریوں میں سے انہوں نے اللہ کو پکارا. 3 اندھیروں میں سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ تیری غذا نہیں ہے، ہماری امانت تیرے پیٹ پہ تھی، اس کو جا کے سمندر کے ساحل پر انگل دے. ادھر قوم پر عذاب کے آثار آئے، کالے کالے بادل چھائے، اس سے خوفناک آوازیں آنے لگی اور وہ بادل چھتوں کے قریب آ گئے. تو پوری قوم وہ روتی چلاتی توبہ کرتی میدان میں آ گئی. اللہ کو استغفار بہت پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے، معافی مانگنا بہت پسند ہے، گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے مانگنا بہت پسند ہے. اس پوری قوم نے اللہ سے توبہ کی، استغفار کی، چیختے چلاتے عورتوں کو، بچوں کو، سب کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے. یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، وہ ملے نہیں. وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بھائی؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر میں. اور جب انہوں نے توبہ کی، اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بلا دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی، اسے مومن بندے کی دعا دور کر دیتی. تو اللہ نے عذاب اٹھا لیا. اب وہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرتے نکلے، کہاں ہیں حضرت جنہوں نے اتنے دنوں ہم کو دعوت دی، ہم نے ان کی بات مانی نہیں، وہ کہاں ہیں؟ ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے. تو تلاش کرتے کرتے سمندر کے کنارے آئے تو مچھلی نے وہاں آ کر یونس علیہ السلام کو اگل دیا. اور یونس علیہ السلام آ گئے، قوم کو مل گئے. تو بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک اندھیروں میں سنتا ہے، سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی سن رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. دعا کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا،
मांगा, जो मांगा वो मिल गया। आदमी समझता है मेरी दुआ कबूल हो गई। कभी जो मांगा वो नहीं मिला, उसका देना उसके लिए मसलहत नहीं थी, तो अल्लाह पाक उस दुआ की बरकत से कोई आने वाली बला मुसीबत को टाल देता है। उस पर कोई बड़ी बला आने वाली थी, मुसीबत आने वाली थी, उसकी दुआ, उसकी दुआएं वो मुसीबत दूर हो गई। दो किस्म, एक जो मांगा वो मिल गया, दूसरे जो मांगा वो उसका देना इसके लिए मसलहत नहीं था, तो अल्लाह ने उसका बदल ये दिया कि कोई मुसीबत बना उस पर से हटाई। उसे पता नहीं कि ये मेरी दुआओं की वजह से बनाएं मुसीबतें हटी हैं। मिसाल, एक आदमी बकरियां चराने मंदा लेकर खेत को गया। तो वहां उनको चरने छोड़ दिया। शाम को जब जमा करने लगा तो क्या देखता है कि एक शेर ने उसकी एक गाय को फाड़ दिया। उसकी भैंस गाय उसको शेर ने फाड़ दिया। उसे बड़ा गुस्सा आया, कितनी अच्छी गाय, कितनी अच्छी भैंस, कितना दूध देती थी, मेरे सब घर वाले पीते थे, फिर भी बचता था, बेचकर मेरे काम चलाता था। किस जालिम ने मेरी गाय को, भैंस को मारा है। उसे गुस्से में आके वो कहने लगा कि या अल्लाह, जिसने मेरी गाय को, भैंस को मारा है, उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर खड़ा हो गया। कौन खड़ा हुआ? वो शेर ने ही मारा था। वो फाड़कर उसका खून पीकर चला गया। तूने तो दुआ मांगी कि अल्लाह ला के खड़ा कर मेरे सामने, कर अब क्या करता है? उसने तो मेरी गाय फाड़ी, अब वो तुझे फाड़ेगा। तू क्या टीपू सुल्तान ने तलवार लेकर लड़ता है उससे? तो बार आदमी नादानी से ऐसी दुआएं मांगता है जो उसके हक में मुसीबत बन जाती है। लेकिन अल्लाह रऊफ है, रहीम है, वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है या कोई बड़ा मुसीबत टालता है। दुआ की कबूलियत का तीसरा तरीका यह है कि अल्लाह उस दुआ को क़यामत के लिए महफूज करता है। क़यामत में उसके बदले देगा कि तेने ये दुआ का ये बदला, ये दुआ का ये बदला, ये दुआ का ये बदला। तो बंदा कहेगा काश मेरी सब दुआएं आज के लिए होती, दुनिया में थोड़ा मिला खत्म हो गया, आज बहुत मिल रहा है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, दुआएं, नबियों को अल्लाह दो चीजें देता है। नबियों को, हर नबी को अल्लाह ने दो चीजें दी, दावत और दुआ। एक दावत, दूसरे दुआ। बंदों को दावत देकर अल्लाह से जोड़ना और अल्लाह की रहमत को बंदों की तरफ मुतवज्जे करना। वो अल्लाह की जनाब में रो कर अल्लाह की रहमत को बंदों की तरफ मुतवज्जे करते थे और बंदों को समझा समझा कर वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करते थे। तो अल्लाह ताला नबियों को दो चीजें देता है, हर नबी को, एक दावत, दूसरे दुआ। मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की बरकत से वो दोनों चीजें हमें मिली हैं। हुजूर के आखिरी नबी होने की बरकत से वो दोनों चीजें हमें मिली हैं। क्या मिला है? बोलो भाई, दावत और दुआ।
جو نبیوں کو اللہ دیا کرتا تھا، وہ حضور کے آخری نبی ہونے کی برکت سے وہ دونوں چیزیں دعوت اور دعا حضور کی امت کو ملی ہیں۔ ہماری جماعت امریکہ میں تھی، نیو یارک میں۔ وہ کہاں ہے؟ سو نیو یارک کے، کیا وہ چنچنہڑی کے پاس سے؟ امریکہ میں۔ تو وہاں دارالعلوم ہے نیو یارک میں، دارالعلوم نیو یارک میں ہے۔ وہ محتمم صاحب ہمیں مدرسہ لے گئے دکھانے، وہاں ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس میں تینوں قسم کے ہیں، گورے بچے جو یورپ سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے بچے گورے، جو افریقہ سے گئے ہیں ان کے بچے کالے، ان کو افریقہ امریکن بولتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں سے گئے ہیں وہ لال پیلے۔ تو تینوں قسم کے بچے، ان بچوں کو دیکھو تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچے انسان نہیں ہیں، ابھی آسمان سے فرشتے اتر کے بیٹھے ہیں قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ فرشتے فرشتے لگتے تھے ان کے چہرے، ان کی صورتیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ نیو یارک میں ایسے بچے، ارے نیو یارک میں ایسے بچے، یہ یہاں کے نہیں ہیں، یہ آسمان کے فرشتے ہیں۔ تو حضرت نے مجھ سے کہا، مدرسے کے مولانا نے، کہ یہ سب بچے حفظ کر رہے ہیں، کچھ پورا کر چکے ہیں، کچھ دوڑ کر رہے ہیں، کچھ 10 پارہ 15 پارے پر کر چکے ہیں، آپ ان کو کچھ نصیحت کرو۔ میں سوچنے لگا کیا نصیحت کروں؟ قرآن کے حافظ۔ ایک دم سے اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی۔ میں نے ان بچوں سے کہا کہ بچوں، دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز تمہارے سینوں میں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی پر اتاری ہوئی کتاب۔ ارے نبی پر اتاری ہوئی کتاب، اللہ کا کلام، وہ تمہارے سینوں میں ہے۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ دیکھو، میں نے بچوں سے کہا، دیکھو دنیا کے کسی مذہب کے بڑے کو، مذہب کے بڑے ہوتے ہیں نا، تو دنیا کے کسی مذہب کے بڑے کو اس کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے۔ اس کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے۔ میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ تم امریکہ کے رہنے والے ہو اور یا زیادہ تر عیسائی ہیں، تو عیسائیوں کا سب سے بڑا جو ہے وہ پوپ ہے۔ ان کا سب سے بڑا کون ہے؟ پوپ۔ تو میں کہتا ہوں کہ پوپ اس کی کتاب بائبل یاد نہیں ہے۔ تم چیلنج کرو پوپ کو، چاہو اپنے مذہب کی کتاب سناؤ، 2-4 جملے یاد ہوں گے۔ پیدا ہوا تو کیا پڑھنا، شادی ہوئی تو کیا پڑھنا، مریا تو 3 چیزیں۔ باقی زندگی کیسے گزارنا، ارے جینا کیسے، تو ساری کتاب ہے قرآن کریم۔ دنیا کے کسی مذہب کے بڑے کو اس کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے۔ تم چیلنج کرو، اور یہاں دیکھو کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ 10 سال کے، 15 سال کے، 20 سال کے بچے وہ پورا قرآن ان کے سینوں میں۔ بھائیو، کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کی دعائیں نازل کی ہیں، نبیوں کی دعائیں۔ میں کہتا تھا کہ اللہ نے نبیوں کو کیا دیا؟ دعوت اور دعا۔ دعوت، اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا
ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کہتے ہیں تو اس سے اچھی اللہ کہتا ہے اس سے اچھی کس کی بات ہوگی، اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جو بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو یہ دعوت ہے. اور دعا، نبیوں کی دعائیں قرآن کریم میں اللہ نے نازل کر کے ہم کو تحفہ دیا ہے. تحفہ کیا دیا ہے؟ تحفہ. آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی جس پر اللہ نے ان کے قصور کو معاف کیا؟ نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی جس پر اللہ نے طوفان نوح سے نہ ماننے والوں کو غارق کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی جس پر اللہ نے فرعون کو اس کی فوجوں ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں غرق کیا؟ یونس علیہ السلام نے کیا دعا مانگی جس پر اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا؟ بھائیو، یہ سب نبیوں کی دعائیں اللہ نے قرآن میں نازل کر کے قیامت تک کے لیے ہم کو یہ نعمت دی ہے، نعمت. لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. میں ہمارے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جب قرآن پڑھو تو جہاں دعائیں آتی ہیں، نبیوں کی دعائیں، اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ دعا ہے. جہاں نبیوں کی دعائیں آئیں وہاں سپیڈ کم کرو. تمہاری سپیڈ 120 کلومیٹر جا رہے نا تو سپیڈ کم کرو. مزہ لے لے کے پڑھو، مزہ لے لے کے پڑھو، مزہ لے لے کے پڑھو. یونس علیہ السلام ہی کے بارے میں اللہ کہتا ہے فاستجبنا له وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا سنی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور وہ جس غم میں تھے اس سے ہم نے ان کو نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنین کو بھی نجات دیں گے. تو قرآن میں کی دعائیں جب پڑھو تو جب وہ دعائیں آئیں تو بدل لے کے پڑھو. تھوڑی دیر رکو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو کہ یہ نبیوں نے دعا مانگی. نبیوں کی دعائیں اللہ کی سکھائی ہوئی ہیں. کس نے سکھائی وہ دعا ان کو؟ کس نے سکھائی دعا ان کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بہت روئے اتنا روئے کہ قیامت تک کے انسانوں کا رونا ان کے برابر نہیں ہوگا، ان کا رونا بڑھ جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو چند کلمات سکھائے. کس نے سکھائے؟ وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے آدم کو چند کلمے سکھائے اور جب ان کلموں سے انہوں نے ہم سے دعا کی تو ہم نے ان کا قصور معاف کر دیا. تو کون کس نے سکھائی دعا؟ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ایک عجیب بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں، مثال. وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا کوئی مسئلہ کسی آفیسر کے پاس اٹک گیا ہے، کسی آفیسر کے پاس، کسی منسٹر کے پاس تمہارا کوئی مسئلہ اٹک گیا ہے. وہ فائل رکھ کے بیٹھ گیا ہے، آگے نہیں بڑھتا. تو کیا کرتے ہیں؟ کسی پہچان والے کو لے کے جاتے ہیں اس کے پاس. انہیں جا کر تمہاری سفارش کرتا ہے کہ سر ಇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದವರು,
ಇವರು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು. ಸಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಸಾರ್, बराबर है, अरे बराबर है हमारी कन्नड़ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಸರ್, उन्हें उसका होने वाला, अब वो करना उन्हें काम. तो उन्हें बोलता है ನೋಡಪ್ಪ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಬ, दो चार जुमले बोलता है, ಈ ತರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಬ. किसे देना सो? अरे वो एप्लीकेशन किसे देना सो? उसे देना सो, उन्हें सिखा रहा है, उसे देना सो, उन्हें सिखा रहा है. इतर एप्लीकेशन ಬರ್ಕೊಂಬ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ऐसी तसल्ली हो जाती है, ऐसी तसल्ली हो जाती है. कह रहे जिसके पास फाइल है वो खुद कह रहा है यूं एक एप्लीकेशन दो और बाकी काम मैं देख लेता हूं. और यहाँ जिस अल्लाह के पास एप्लीकेशन देना है वही सिखा रहा है इस तरह एप्लीकेशन लो. वो है नबियों की दुआएं. तो दावत और इस उम्मत को दो बड़ी दौलत मिली है. अल्लाह इनकी कदरदानी के हमें तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, और इस पे लगने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए. इसलिए भाइयों नियत करो, इरादे करो कि जिंदगी का एक हिस्सा अल्लाह के दीन के काम के लिए लगाएंगे. सारी जिंदगी दुनिया को नहीं देंगे, सारी जिंदगी दुनिया को देकर दुनिया से खाली हाथ जाने वाले सिकंदर की तरह, सिकंदर की तरह. उसका किस्सा मशहूर है कि जब मरने लगा तो उसने कहा मेरे दोनों हाथ मेरे कफन के बाहर रखो. तो उसके दरबारियों ने पूछा कि कैसी वसीयत है ये, आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा. तो फिर उसने कहा सिकंदर ने कि मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रखो ताकि दुनिया देखे इतना बड़ा दुनिया फतह करने वाला दुनिया से क्या ले जा रहा है, मुल्कों को फतह करने वाला, बादशाहों को शिकस्त देने वाला, दुनिया के खजाने जमा करने वाला क्या ले जा रहा है. शायर ने कहा लाया था क्या सिकंदर. अरे जब पैदा हुआ क्या लाया, जब पैदा हुआ क्या लाया, लाया था क्या सिकंदर. दुनिया से ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले. तो भाइयों सब कुछ दुनिया के लिए नहीं लगाना है. हम हुजूर के उम्मती हैं. हुजूर ने हज्जतुल विदा में इज्तिमा किया. इज्तिमा, इज्तिमा कहते हैं जमा करना, इज्तिमा कहते हैं जमा करना. तो किसका इज्तिमा? हज्जतुल विदा में किसका इज्तिमा? सहाबा का इज्तिमा, सहाबा का इज्तिमा. और सहाबा के इज्तिमा को हुजूर ने एक जिम्मेदारी दी. जिम्मेदारी पूछा कि क्या मैंने पैगाम अल्लाह का तुमको पहुंचाया? सबने कहा आपने पहुंचाया और हक भी अदा किया पहुंचाने का. फिर आपने फरमाया कि देखो मेरी बात को आगे पहुंचाना, मैंने तुम्हें पहुंचाया, मैंने तुम्हें पहुंचाया, आगे पहुंचाना ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मैसेज है. मैसेज क्या है ये, क्या है ये, किसका मैसेज? अल्लाह के प्यारे नबी का. किसके लिए? अरे किसके लिए? क़यामत तक के आने वाली उम्मत के लिए. प्यारे नबी आखिरी हज में उसका नाम हज्जतुल विदा इसलिए पड़ा कि उसके 2 महीने के बाद हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए. 2 महीने के बाद दुनिया से तशरीफ ले गए. ये मैसेज दे के गए उम्मत को. मैं मैसेज इसलिए बोल रहा हूँ आजकल की जबान वो समझ में आती सो है शुक्रगाम को. हाँ मेरी भी पोतरी एक मैं व्हाट्सएप लाके दिखाई मुझे
وہ مجھے بہت اچھا لگا، تو میں اسے بولا یہ ذرا مجھے بھیج دے، تو حیران رہ گئی کہ کیسے بھیجنا، بھیجوں کیا بھیجوں، کیسے بھیجوں؟ میں نے کہا رے بھائی تو بیٹا تو یہ میسج مجھے بھیج دے، کہ بھیجنا کیسے بھیجنا؟ میں بولا تو سینڈ کر، بولے واہ اچھا سینڈ کرنا، اچھا سینڈ کرنا سننا ہے۔ آج کل کی زبان بھی دوسری ہو گئی، تو قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے حضور کا میسج ہے، میسج کیا میسج کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام، یہی تبلیغ ہے۔ اس کے لیے کہتے میرے بھائیوں کچھ وقت نکالو، کچھ وقت نکالو، سارا وقت دنیا کو مت دو، اپنی جان اپنے مال کا ایک حصہ اس کام کے لیے لگاؤ جو کام ہمارا کام ہے، ہمارے پیارے نبی کا کام ہے، جو ان کا کام وہ ہمارا کام، جو ان کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جو ان کی زندگی وہ ہماری زندگی، جو ان کا کام وہ ہمارا۔ اس کے لیے نیت کرو، ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، 8 مہینے دنیا کے کام کریں گے، 8 مہینے، 4 مہینے اللہ کے دین کے کام کے لیے لگائیں گے، اور آخری درجہ ایک بار 4 مہینے لگائیں گے، ہر سال چیلا لگائیں گے، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گھنٹے، روزانہ کے 3 کام، روزانہ کے 3 کام، گھر کی مسجد کی تعلیم۔ کیا مانے تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کہتے ہیں کہ کس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیا انعام دیتا ہے، کس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، کون سی بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا دنیا میں کیا نقصان، آخرت میں کیا نقصان، کون سی بات سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا دنیا میں کیا فائدہ، آخرت میں کیا فائدہ۔ ایک بڑے شیخ الحدیث 48 سال جنہوں نے علماء کو پڑھایا، انہوں نے قرآن سے اور حدیث سے وہ آیتیں اور حدیثیں جمع کی کہ جس میں کون سے کام پر اللہ خوش ہو کر کیا دیتا ہے، کون سے کام پر اللہ ناراض ہوتا ہے، کیا نقصان ہے، اس کو جمع کیا ہے۔ ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ عمل ہماری زندگی میں آئے گا، گھروں میں پڑھیں گے، گھروں میں نور آئے گا، نور، قرآن نور، حدیث نور، گھروں میں پڑھیں گے تو وہ نور گھروں میں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں نماز ہے، قرآن ہے، تعلیم ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تو فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ جی آؤ، یہاں کھانا بھی ہے، رات کا ٹھکانہ بھی ہے۔ فرشتوں کا کھانا کیا؟ چکن کباب ہے، کھانا اللہ کا نام، قرآن، عبادت۔ تو جب فرشتے دیکھتے ہیں اس گھر میں قرآن ہے، نماز ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ جی آؤ، یہاں کھانا بھی ہے رات کا، اور اگر وہاں اس گھر میں سب ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، تو فرشتے کہتے ہیں چلو جی یہاں سے چلو، یہاں نہ کھانا ہے، نہ رات گزارنے کا ٹھکانہ ہے۔ فرشتے گئے تو نور گیا، روشنی گئی تو کیا آیا؟ ارے یہ لائٹیں بجھ گئے تو کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتے دور ہیں، وہ چلے گئے تو اندھیرا، شیاطین اندھیرا ہے، وہ گھس جاتے ہیں، پھر بمبڑیاں مارتی، حضرت ایک تعویذ دے ڈالو، ایک ذرا پانی دم کر کے دے ڈالو، دلیل درا گیا حضرت، بلایا حضرت، مصیبتاں حضرت، گھس گئی حضرت، ارے وہ گھس گئی کہ ہمیں گھسا لی۔ تو گھر میں بھی تعلیم کرو، مسجد میں بھی کرو، اس کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، نبی کی بات کا نور ہے، اللہ کے کلام کا نور ہے۔
تعلیم کرو مسجد میں، تعلیم کرو گھر میں. تھوڑی دیر اپنی مسجد میں بیٹھ کر مشورہ کرو. کیا مشورہ؟ کیا مشورہ؟ کہ اللہ کے دین کے کام میں کیا حصہ لے سکتا ہوں. جو دین کا کام ہو رہا ہے اس میں میں کیا حصہ لے سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. جتنا کر سکتے ہو کرو. کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو بھی اللہ تمہیں وہی دے گا جو کرنے والوں کو دے گا. دیکھو ایک قصہ سناتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے پورے ملک کے جادوگروں کو بلایا. تاریخ طے ہوئی، جگہ طے ہوئی، مقابلہ ہوگا کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. کس سے؟ جادوگروں سے. تو دونوں جمع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ کیا بنتا تھا؟ اجدا. وہ عصا آج بھی ہے ترکی میں، عجائب خانے میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ترکی کے عجائب خانے میں ہے، مگر اب اجدا نہیں بنتا کیونکہ وہ موجودہ ان کے ساتھ تھا. حضور کا موجودہ قرآن قیامت تک ہے. تو فرعون نے پورے جادوگروں کو بلایا. جادوگر جمع ہو گئے. انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے کرتب آپ دکھاؤ گے یا پہلے کرتب ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے کرتب تم دکھاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا تھوڑا ڈر ہوا. اتنے سارے جادوگر، ان کا مقابلہ میں اکیلا، اتوں کا مقابلہ میں اکیلا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کیوں ڈرتے ہو، لا تخف. تو انہوں نے سب اپنے جو لائے تھے رسیاں، پندے، وہ سارا میدان سانپوں سے، اژدوں سے بھر گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر بیٹھے. پھر اللہ نے فرمایا ڈالو عصا. اور جب انہوں نے عصا ڈالا تو وہ عصا سب کو کھا گیا. وہ عصا سب کو کھا گیا. تو جب اللہ نے پورے ملک کے جادوگروں پر ان کو فتح دی تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دونوں نے اسی میدان میں سجدہ شکر ادا کیا. سجدہ شکر ادا کیا. جب جادوگر جو سارے ملک سے آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کو شکست دینے والے یہ دو اتنے بڑے بڑے آدمی یہ کسی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے. سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے. علماء نے لکھا ہے کہ جب ان جادوگروں نے سجدہ کر کے سر اٹھایا تو ان کے دل ایمان سے بھر گئے تھے. نور ایمان سے، ہدایت سے، معرفت سے ان جادوگروں کے دل بھر گئے. تو علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل پر اللہ جادوگروں کو ہدایت دیتا ہے. حضور کی نقل کرو گے تو کیا دے گا؟ تو یہ مشورہ بھائیوں، یہ مسجد کی جماعت، یہ گھر گھر جانا، گھر گھر جانا، گھر گھر جا کر دین کی بات کرنا. بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، حضور کی امت میں پیدا کیا. کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. ہم اللہ کا حکم مانیں گے، حضور کے طریقے پر چلیں گے، اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا. یہ ہماری زندگی میں ہے، پوری امت میں زندگی آئے، اس کے لیے ایک محنت ہو رہی ہے. آپ بھی 4 مہینے لگاؤ. 4 مہینے تیار نہیں ہوا، چلے کی تشکیل کرو. چلہ بھی تیار نہیں ہوا، کم سے کم 40 دن کے لیے لے جاؤ. 3 دن کے لیے لے جاؤ. انشاءاللہ آج 3 دن دے رہا، کل چلہ بھی دے گا، 4 مہینے بھی دے گا. 3 دن لگائے گا انشاءاللہ. اللہ اسے چلے 4 مہینے کے لیے قبول کرے گا. ہمارا ہر ساتھی یہ دیکھے کہ اس مہینے میں کتنے نئے آدمیوں کو میں 3 دن کے لیے لے کر گیا. جتوں کو میں نے 3 دن کے لیے تیار کیا وہ میری اس مہینے کی کمائی ہے. دیکھو کیا کمایا. دیکھو بھائی ایک بات سنو،
ہم سب دوسروں کی کمائی ہے. ہم کس کی کمائی ہے؟ جنہوں نے محنت کر کے ہمیں لگایا، ہم ان کے حساب میں ہیں. ہم ہماری کمائی نہیں ہے. ہم کس کی کمائی ہے؟ ارے جنہوں نے ہم پر محنت کی اور ہمیں لگایا، اب ان کی کمائی ہے. ہماری کمائی کون ہوگی؟ جن پر محنت کر کے ہم لگائیں گے، وہ ہماری کمائی ہے. تو 3 دن میں ہر آدمی دیکھے کہ کتنوں کو میں نے کمایا اس مہینے میں، کتنے نئے آدمیوں کو میں نے کمایا. جتوں کو 3 دن میں لگایا وہ میری کمائی ہے. تو اس کے لیے گھر گھر ملاقاتیں کرو، گھر گھر جا کے دعوت دو. اور میں نے سنا اللہ تعریف کرتا ہے اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. تو گھر گھر جا کے دعوت دیں، ان کو تیار کریں. تو یہ 3 کام روز کی تعلیم، گھر کی مسجد کی، تھوڑی دیر کے لیے اپنی مسجد کا مشورہ، اور گھر گھر کی. کچھ بھی نہیں کر سکے یہ مسجد آپ جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تمہیں بھی وہی دے گا جو ان کو دے گا. 24 گھنٹے لگائیں گے، اس کا بدلہ موت کے وقت پر ایسا ملے گا کہ گویا پورا دن یہی کرتا رہا، پورا دن یہی کرتا رہا اور کچھ کیا نہیں. اس میں 24 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگائیں گے تو بہت بدلہ ملے گا 24 گھنٹے لگانے کا کہ گویا پورا دن یہی کرتا رہا. 3 دن لگائیں گے، بدلہ ایسا ملے گا کہ گویا پورا مہینہ یہی کرتا رہا اور کچھ کیا نہیں. 4 لگائیں گے، بدلہ ایسا ملے گا گویا پورا سال اللہ کے راستے میں پھرتا رہا. کتنی بڑی محنت ہے. اس کے لیے مسجد کا دوڑ اسی لیے ہے. سب اس کے کرنے کی نیت کرو. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ جان نہیں ہے انشاءاللہ. 4 مہینے ہر سال کال لگائیں گے. واہ 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 واہ، اللہ بہت قبول فرمائے. اب اتنے آدمی کا نامہ کیسا لکھنا؟ کیسا لکھنا بھائی؟ بولو ذرا، کھاتی بھی رائے مشورہ دو. اپنی مسجد کی جماعت میں جا کر دکھاؤ کہ ہم کرچی گئے تھے اجتماع میں، وہاں ہم نے 4 مہینے کا ارادہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ فلاں مہینے میں 4 مہینے جائیں گے. کہاں دکھائیں گے؟ مسجد کی جماعت دکھا دیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ بھی لکھاؤ کہ مہینے کے 3 دن کون سے ہفتے میں دیں گے. 4 مہینے کب لگائیں گے؟ مہینہ. اور اگر 4 مہینے نہیں ہیں تو کم از کم چلہ کب لگائیں گے؟ اس کا مہینہ. اور 3 دن کون سے ہفتے میں، اور روزانہ 2.5 گھنٹے کب دے گا. یہ اپنی مسجد کی طرف. یہاں الحمدللہ عزائم کے حلقے بنے، اس میں بہت سے بھائیوں نے لکھایا. جو بھائی اس وقت نہیں تھے اب ارادہ کیا انہوں نے، تو وہ جا کے اپنی مسجد کی جماعت میں لکھائیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. جماعتیں بنی ہیں اور انشاءاللہ وہ کل روانہ ہوں گی. فجر کی نماز کے بعد ان سے روانگی کہاں ہوگی؟ یہ اور کچھ کہنا؟ واپسی کی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی بات ہوگی. دونوں بات سن کر جائیں کہ جماعت پہ نکل کر کیا کرنا ہے، وقت کیسے گزارنا ہے، اور واپس جا کر اپنے مقام پر کیسے کام کرنا ہے. اور بھائی ایک بات اور ضروری ہے کہ وہ یہ ہے کہ مکتب قائم کرو مسجدوں میں. اپنی مسجدوں میں مکتب قائم کرو. 1 گھنٹہ بچہ جا کر قرآن سیکھے اور دین سیکھے، انشاءاللہ پوری زندگی پر اس کے اثر پڑے گا. اس کے پورے باطل ماحول پر اس کا اثر پڑے گا. اس کے لیے کوئی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں، مسجدوں میں چلو. مکتب مسجد کے ذمہ دار اور خود مسجد کی جماعت ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجدوں میں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے اور قرآن سکھانے کے لیے مکتب چلائیں. اور مستورات کے اجتماع پہ اپنی مستورات کو ہوئے 3 دن کے لیے اپنی مستورات کو لے کر جاؤ. انشاءاللہ تمہارے گھر میں دینی ماحول بنے گا، آنے والی نسلوں میں دین آئے گا.
ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یا عَنَّانِ یا مَنَّانِ یا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ یا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ یا ذَا الْمَنِّ وَالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا سريق المستسرقين ومنتهي العاجزين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغضوبين ومجيب دعاء المستضرين يا كاشف الكرب یا کاشف الکرب یا کاشف الکرب یا الہ العالمین منظور بک کل حاجہ منظور بک کل حاجہ منظور بک کل حاجہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجعت نقمتک وجمیع سخطک اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں۔ کبھی نفس بہکاتا ہے، کبھی شیطان بہکاتا ہے، کبھی ماحول کے بہاؤ میں ہم آ جاتے ہیں۔ ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں، تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں۔ اے اللہ سرتا پیر قصوروار ہے، ہمارا بال بال خطا کار ہے، روح مجرم ہے۔ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو نے ہی معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، تو نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تیرے حکم پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیرے وعدے کا یقین کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرمائے گا۔ اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے۔ تیرے حبیب کی امت پوری دنیا میں آج پریشان ہے مالک۔ اے اللہ حالات میں گھری ہوئی ہے، مسائل میں گھری ہوئی ہے، ہماری حاجتیں اور ضرورتیں اے اللہ زبانوں پر بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ اے اللہ تو ہی حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی پورا کرنے والا ہے، تو ہی ضرورتوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما۔ اے اللہ اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے۔ تیرے حبیب کی امت دنیا میں بے سہارا ہو چکی ہے، بے آسرا ہو چکی ہے۔ تو نے فرمایا ہے جس کا کوئی آسرا نہیں اس کا میں آسرا ہوں، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا میں سہارا ہوں، جس کا کوئی ٹھکانا نہیں اس کا میں ٹھکانا ہوں، جس کا کوئی ماوا مہنگا نہیں اس کا میں ماوا مہنگا ہوں۔ یا اللہ اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے، اے اللہ اس بے آسرا امت کو آسرا دے دے، اس بے ٹھکانا امت کو ٹھکانا دے دے۔ باطل کے پنجوں میں آ چکی ہے، باطل کے نرموں میں آ چکی ہے، تو ہی نکال سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا۔ نرموں سے کوئی نکال سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا۔ یا اللہ پریشان حالوں، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مقروضین کے قرض ادا فرما دے، مقروضین کے قرض ادا فرما دے، مقروضین کے قرض ادا فرما دے۔ جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے سالے جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ
बीमारों को शिफा नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह डॉक्टर दवाएं देते हैं, शिफा तेरे गैबी खजानों में है, पैसों से दवाएं खरीदते हैं, शिफा तेरे गैबी खजानों में है, वो कैसे खरीदेंगे मालिक? अल्लाह हर किस्म के बीमारों को शिफा नसीब फरमा, कैंसर के बीमारों को, हर किस्म के बीमारों को अल्लाह अपने गैबी खजानों से शिफा बरकत फरमा दे, शिफा बरकत फरमा दे। जिस तरह तूने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तमाम बीमारियों से निकाला और उन्हें शिफा दी, या अल्लाह इस उम्मत को भी अल्लाह शिफा नसीब फरमा, रहमत के दरवाजे खोल दे, रहमत के दरवाजे खोल दे, रहमत के दरवाजे खोल दे, गज़ब के दरवाजे बंद फरमा दे, गज़ब के दरवाजे बंद फरमा दे। जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं, जैसे भी हैं तेरा नाम लेते हैं, जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं, तेरे नबी का नाम लेते हैं, तेरे नबी के उम्मती अपने आप को कहते हैं, या अल्लाह इसकी लाज रख ले, इसकी लाज रख ले, इसकी लाज रख ले। हमें गैरों के सामने रुस्वा और फजीयत न फरमा, रुस्वा और फजीयत न फरमा, मोहताज और मोहताज न फरमा। या अल्लाह हमारे इश्तिमा को कबूल फरमा, इसमें आने वालों को कबूल फरमा, इसका इंतजाम करने वालों को कबूल फरमा, इसको मोहब्बत भरी निगाहों से देखने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह तेरे इन बंदों ने यहाँ मशक्कत उठाई है, बारिशों में भीगे हैं, अल्लाह तेरे लिए ये मशक्कत थोड़ी सी उठाई है, इसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी नसीब फरमा, आखिरत में भी नसीब फरमा। अल्लाह तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी हैं, हम उन सबका तुझसे सवाल करते हैं। जिन शुरूर आफात बलाया फितन से तेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, हम उन सबसे पनाह मांगते हैं। या अल्लाह इस मजलिस पे तेरे बंदों ने तेरे रास्ते में निकलने की नियतें की, इरादे किए, अल्लाह उनका निकलना अपने तरफ से आसान फरमा, अपनी मदद शामिल हाल फरमा, अपनी मदद शामिल हाल फरमा। कमजोर है, कमजोर है, तेरे कमजोर बंदे हैं, तेरे ज़ईफ़ बंदे हैं, हमें इम्तिहानात में न डाल, हमें आज़माइशों में न डाल, हम किसी इम्तिहान आज़माइश के काबिल नहीं है। अल्लाह हमारे साथ करम का मामला फरमा, रहम का मामला फरमा, अफ़ू का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा, दरगुजर का मामला फरमा। हे करीम करम फरमा, हे रहीम रहम फरमा, हे मुहसिन एहसान फरमा, दुनिया और आखिरत की अल्लाह जिल्लत रुसवाई से हिफाजत फरमा, दुनिया और आखिरत की इज्जत सरफरोई नसीब फरमा, दारैन की आफियत मुक़द्दर फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा। सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई फौरन नमाज खड़ी होगी, फौरन जिनका वजू है वो सफे बनाओ, और जिनका वजू नहीं जल्दी से वजू करके